اچھا، تو عام خیال یہی ہے کہ اگر روحانیت کا کوئی بلند ترین مقام پانا ہے تو بس دنیاوی معاملات کو مکمل طور پر ترک کرنا پڑتا ہے۔ بالکل، یعنی کسی خاموش جگہ پر دنیا کی دوڑ دھوپ سے بالکل دور بیٹھ کر کی جانے والی ریاضت کو ہی ہم اصل کمال سمجھتے ہیں۔ ہاں، ایسا ہی ہے۔ لیکن آج کے اس ڈیپ ڈائیو میں جو ذرائع ہمارے پاس ہیں وہ ایک بالکل ہی مختلف اور میں کہوں گی حیران کن زاویہ پیش کرتے ہیں۔ مطلب ذرا سوچے کہ کیا ہو اگر اصل روحانی عروج اس شخص کو مل رہا ہو جو کسی شور و غل سے بھرے بازار میں شدید گرمی کے اندر کھڑا ہے۔ یا پھر وہ مزدور جو کسی کارخانے میں پسینے سے شرابور اپنا کام پوری ایمانداری سے کر رہا ہے۔ یہ واقعی ایک زبردست نکتہ ہے نا؟ تو آج ہم اسی فلسفے پر بات کریں گے جو محنت، روزگار اور معیشت کو محض پیٹ پالنے کی دنیاوی ضرورت نہیں سمجھتا، بلکہ یہ ذرائع اسے روحانیت کی معراج اور ایک مضبوط معاشرے کی بنیاد قرار دیتے ہیں۔ صحیح۔ اور ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح اسلام میں جو رزق حلال کا تصور ہے وہ انسان کی انفرادی روح سے لے کر ملک کی معیشت تک ہر چیز پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ بالکل۔ تو اگر ہم گفتگو کا آغاز کریں تو ذرائع میں ایک بہت بنیادی تمیز سامنے آتی ہے۔ عموماً ہم معاشی نظام اور روحانی حالت کو دو بالکل الگ خانوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ ہاں، ایک طرف انسان کی عبادت ہے اور دوسری طرف اس کا معاشی رویہ، لیکن یہ جو تحریر ہے یہ ان دونوں خانوں کے درمیانی دیوار کو مکمل طور پر گرا دیتی ہے۔ مطلب رزق حلال محض رولز کی کوئی لسٹ نہیں ہے کہ کیا کھانا ہے اور کیا نہیں، یہ ایک پورا طرز حیات ہے، ایک لائف سٹائل ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ بازار میں کی جانے والی تجارت کا سیدھا تعلق انسان کے باطنی سکون اور معاشرتی استحکام سے ہے۔ اور اسی تناظر میں ایک انتہائی طاقتور قول ذرائع میں ملتا ہے، القاصد حبیب اللہ، مطلب محنت سے کمانے والا خدا کا محبوب ہے۔ یہ میرے لیے بہت حیران کن تھا۔ اور یہ غیر معمولی بات ہے بھی، کیونکہ ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کا محبوب تو وہ ہے جو ہر وقت یاد الہی میں مگن رہے، تسبیح پڑھتا رہے۔ ہاں، اور ایک محنت کش تو سارا دن مٹی، پسینے یا دفتر کی فائلوں میں الجھا رہتا ہے، پھر بھی اس کی اس دنیاوی مصروفیت کو اتنا بلند درجہ دیا گیا ہے۔ دیکھیں، اس کی اصل وجہ اس محنت کے سماجی اور معاشی اثرات کے اندر چھپی ہے۔ جب ایک انسان صبح کام پر نکلتا ہے نا، تو وہ صرف اپنے گھر کا چولہا نہیں جلا رہا ہوتا۔ بالکل، وہ ایک پوری سپلائی چین چلا رہا ہوتا ہے۔ ہاں، فرض کریں ایک شخص لکڑی کا فرنیچر بناتا ہے، تو جب وہ لکڑی خریدے گا تو لکڑی کاٹنے والے کو روزگار ملے گا، وہ اسے بازار میں لائے گا تو ٹرانسپورٹ والے کا گھر چلے گا۔ صحیح، یہ جو مسلسل حرکت ہے دراصل یہی کسی بھی معاشرے کی زندگی ہے۔ بالکل، اور بیکار رہنا صرف اس شخص کی اپنی عزت نفس کے خلاف نہیں ہے، بلکہ وہ اس پوری معاشی زنجیر کے بہاؤ کو ایک طرح سے روک دیتا ہے۔ میں جب یہ پڑھ رہی تھی تو میرے ذہن میں ملکی معیشت کے حوالے سے ایک گھڑی کی تشبیہ آئی تھی۔ ملکی معیشت کو ایک بہت بڑی کلاک سمجھیں۔ ایک بہت بڑی مشین کی طرح۔ ہاں، اس کلاک کے اندر ہزاروں چھوٹے بڑے پرزے اور گراریاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اب اگر کوئی ایک پرزا، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، یہ فیصلہ کر لے کہ وہ گھومنا بند کر دے گا تو کیا ہوگا؟ تو ظاہر ہے اس کا زنگ صرف اس ایک پرزے تک محدود نہیں رہے گا، وہ اپنے ساتھ جڑی دوسری گراری کو بھی جام کر دے گا۔ بالکل، رفتہ رفتہ پوری مشینری کا توازن بگڑتا ہے اور کلاک کی سوئیاں سست پڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بہت زبردست مثال ہے۔ اور جب معاشرے میں لوگ محنت نہیں کرتے تو وہ دوسروں پر بوجھ بن جاتے ہیں۔ معیشت میں سے ہم اکنامک برڈن کہتے ہیں۔ صحیح۔ جب ریاست کو ایسے لوگوں کو سہارا دینا پڑے جو جان بوجھ کر پیداواری عمل کا حصہ نہیں بن رہے تو وسائل کی تقسیم خراب ہو جاتی ہے۔ اسی لیے مارکیٹ میں ایمانداری سے ہنر آزمانا معاشرے کے ساتھ ایک روحانی اور سماجی معاہدہ ہے کہ وہ اپنا وزن خود اٹھائے گا، ہے نا؟ لیکن یہ بات اپنی جگہ بہت پرکشش ہے، مگر عملی دنیا میں ایک بہت گہرا تضاد نظر آتا ہے۔ جب ہم جسمانی عبادات کی بات کرتے ہیں جیسے نماز اور روزہ، تو اصولوں کو بڑی سختی سے مانا جاتا ہے۔ کوئی بحث نہیں کرتا کہ فجر کی 2 رکعتیں کیوں ہیں، 3 کیوں نہیں۔ ہاں، وہاں سب تسلیم کر لیتے ہیں۔
لیکن جیسے ہی بات پیسوں کی آتی ہے یا کسی کاروباری ڈیل کی تو رویہ بالکل بدل جاتا ہے۔ فوراً سوال اٹھتے ہیں کہ یہ چیز حرام کیوں ہے، یا اس میں حرج ہی کیا ہے، سبھی تو کر رہے ہیں۔ بالکل، یہ تو بہت عام ہے۔ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انسان نے اپنے بٹوے کو، اپنے والیٹ کو اپنی عبادت گاہ سے بالکل الگ کر لیا ہے۔ یہ کتنا عجیب ہے نا؟ دیکھیں، یہ جو بٹوے اور عبادت گاہ کی علیحدگی کا تصور ہے، یہ انسانی نفسیات کی ایک پیچیدہ کشمکش ہے۔ جسمانی عبادات میں انسان کا فوری طور پر کوئی بڑا مادی نقصان نہیں ہو رہا ہوتا۔ روزے میں بھوک برداشت کی جا سکتی ہے کیونکہ شام کو افطار مل جانا ہے، بالکل۔ لیکن جب مارکیٹ میں لاکھوں کا منافع سامنے ہو جو محض ایک جھوٹ بولنے سے مل سکتا ہو، تو وہاں فوری فائدے یعنی انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کا عنصر غالب آ جاتا ہے۔ ہاں، صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور پھر نوجوان نسل کا یہ پوچھنا کہ اس میں حرج کیا ہے، یہ تو بہت سننے کو ملتا ہے۔ اور وہ اس لیے ہے کہ ہم نے فائدے اور نقصان کا پیمانہ صرف مادی چیزوں تک محدود کر دیا ہے۔ جب ظاہری منافع مل رہا ہو تو باطنی یا اخلاقی نقصان نظر ہی نہیں آتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عقیدے کا اصل امتحان یہ ہے کہ آپ کو مادی فائدہ ہو بھی رہا ہو تب بھی آپ رک جائیں، کیونکہ وہ قانون کے خلاف ہے۔ 100%۔ یہی وہ خلیج ہے جس کی ذرائع نشاندہی کر رہے ہیں۔ اچھا، تو اس بحث میں ایک باقاعدہ جسے کہتے ہیں نا روحانی میکینکس یا اسپرچل میکینکس نظر آتی ہے۔ مطلب قرآنی نقطہ نظر سے سورہ البقرہ میں زمین سے رزق حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہاں، اور اس کے ساتھ حلال اور طیب یعنی پاکیزہ کی شرط رکھی گئی ہے۔ کہ جو نتائج بتائے گئے نا وہ اتنے سخت ہیں کہ سیدھا انسان کے وجود پر ضرب لگاتے ہیں، خاص طور پر دعاؤں کی قبولیت کے بارے میں۔ صحیح۔ دعا کو اگر ہم ایک نفسیاتی اور روحانی عمل سمجھیں تو یہ خالق کے ساتھ ہمارا براہ راست رابطہ ہے، اور یہ تصور کہ حرام رزق کھانے والے کی دعا رد کر دی جاتی ہے، یہ بہت گہری بات ہے۔ مطلب دعا کی قبولیت صرف الفاظ کی ادائیگی پر منحصر نہیں ہے؟ بالکل نہیں، اس کا انحصار اس پورے وجود کی پاکیزگی پر ہے۔ اگر کوئی شخص دوسروں کا حق مار کر کمائی کر رہا ہے تو اس کے اندر ایک اخلاقی خلا پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کا ضمیر اس رابطے کی فریکوینسی کو خراب کر دیتا ہے۔ میں اس کو سمجھنے کے لیے ایک جدید ہائی پرفارمنس گاڑی کی مثال دوں گی جس کے انجن سے اسے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ فرض کریں کسی نے بہت محنت اور شوق سے ایک شاندار سپورٹس کار خریدی۔ وہ روزانہ اسے باہر سے چمکاتا ہے، پالش کرتا ہے۔ یہ بالکل ہماری ظاہری عبادات اور رسومات کی طرح ہے۔ باہر سے سب پرفیکٹ لگ رہا ہے۔ ہاں، لیکن جب فیول ٹینک کی باری آتی ہے تو وہ اس میں سستا، ملاوٹ شدہ اور غیر معیاری ایندھن ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ اب کوئی بھی شخص یہ توقع نہیں کر سکتا کہ وہ گاڑی صحیح چلے گی، ہے نا؟ بالکل، اس کا تو انجن ہی تباہ ہو جائے گا، چاہے باہر سے کتنی چمکدار ہو۔ بس یہی بات ہے، انسان یہ توقع نہیں کر سکتا کہ اس کی دعائیں آسمان تک پہنچیں گی یا اس کا روحانی وجود صحت مند رہے گا جب تک کہ اس کا فیول یعنی اس کا رزق 100% خالص نہ ہو۔ کیا کمال کی منظر کشی کی ہے ہم نے، اور یہی وجہ ہے کہ احادیث میں کہا گیا ہے کہ جو جسم حرام کی کمائی سے پلا ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی تو ساخت ہی اس ملاوٹ زدہ مواد سے ہوئی ہے۔ بہت خوفناک بات ہے یہ تو۔ اور اسی سے وہ تیسرا اور سب سے لرزہ خیز تصور جڑا ہے کہ حرام رزق سے پیٹ بھرنے کے بجائے مٹی کھا لینا بہتر ہے۔ یہ واقعی کوئی عام موازنہ نہیں ہے۔ ہاں، میں بھی یہ پڑھ کر ٹھٹک گئی تھی۔ مطلب مٹی میں تو کوئی غذائیت نہیں ہوتی۔ بالکل، مٹی کھانے والا شاید کمزوری یا بھوک سے مر جائے، لیکن وہ موت صرف ایک طبعی عمل کا اختتام ہوگی۔ بھوک سے مر جانا بظاہر بہت خوفناک انجام لگتا ہے، لیکن جب اس کا موازنہ حرام کمانے سے کریں تو مٹی کھانا جسم کو تو ختم کر سکتا ہے مگر روح کو زہرآلود نہیں کرتا۔ یہی اصل پوائنٹ ہے۔ حرام کی کمائی تو ایک ایکٹیو پوائزن کی طرح ہے جو نظر نہیں آتا لیکن اخلاقی حس کو مفلوج کر دیتا ہے۔ انسان کو حق اور باطل کی تمیز ہی بھول جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بقا کی کسی بھی انتہائی جنگ میں بھی انسان کو اپنے اصول قربان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہی وہ سخت ترین معیار ہے جو معاشرے میں استحکام لاتا ہے۔ ذرا سوچیں، اگر ہر شخص یہ طے کر لے کہ وہ بھوکا رہے گا مگر حق نہیں مارے گا تو معاشرے کا نقشہ ہی بدل جائے۔ بالکل، یہ انفرادی دائرے سے نکل کر سماجی ڈھانچے کی بات آ جاتی ہے۔ ذرائع بھی یہ بتاتے ہیں کہ رزق حلال انسان کو شیاطین کی پیروی سے بچاتا ہے۔ ہاں، شیاطین کی پیروی سے مراد یہاں وہ تمام شارٹ کٹس اور فریب ہیں
جو راتوں رات امیر ہونے کا خواب دکھاتے ہیں۔ انہیں مسترد کر کے انسان معاشرے کے اعتماد کو بچاتا ہے۔ اور پھر اسے حقیقی عزت ملتی ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے کیونکہ رزق حلال پر قائم رہنا معاشرے میں ایک سوشل شیلڈ یا ڈھال کا کام کرتا ہے۔ وہ کس طرح؟ ہم اکثر دیکھتے ہیں نا کہ کرپشن کی ایک اندھی تقلید شروع ہو جاتی ہے، مطلب ڈومینو ایفیکٹ۔ ایک دفتر میں کوئی رشوت لیتا ہے تو آس پاس والے سوچتے ہیں کہ ہم پیچھے کیوں رہیں؟ ہاں، وہ سوچتے ہیں کہ جب سب کر رہے ہیں تو ہمیں بھی اس دوڑ کا حصہ بننا چاہیے۔ بالکل، لیکن جو شخص رزق حلال پر سختی سے کاربند ہوتا ہے وہ اس اندھی تقلید کے سامنے ایک دیوار بن جاتا ہے۔ وہ اس چین ری ایکشن کو توڑ دیتا ہے اور خاموشی سے یہ پیغام دیتا ہے کہ اس بے رحم مقابلے کا حصہ بنے بغیر بھی وقار اور سکون کے ساتھ زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ بالکل، یہی وہ سماجی ڈھال ہے جو ملک کی معاشی بنیادوں کو کھوکھلا ہونے سے بچاتی ہے۔ استحصال تبھی پنپتا ہے جب ہر کوئی مفاد کے لیے اصول توڑنے پر آمادہ ہو۔ رزق حلال تو ایک مکمل معاشی نظام کی بنیاد ہے۔ مقابلہ تو ہوتا ہے مگر دھوکے کی بنیاد پر نہیں۔ معیار اور ایمانداری پر ہوتا ہے، اور اس سے جو ذہنی سکون ملتا ہے نا، اسے کسی مالیاتی گوشوارے یا بیلنس شیٹ میں تولا نہیں جا سکتا۔ صحیح بات ہے، وہ سکون انسان کو رات کو پرسکون نیند دیتا ہے اور معاشرے میں باہمی اعتماد پیدا کرتا ہے۔ اچھا، تو آج کی اس پوری بحث کو اگر ہم سمیٹیں تو یہ بات بڑی صفائی سے سامنے آتی ہے کہ روزی کمانا کوئی بوجھ نہیں ہے جسے محض بل ادا کرنے کے لیے اٹھایا جائے۔ بالکل۔ محنت کا تصور، خواہ وہ مارکیٹ میں ہو، کھیت میں ہو یا دفتر میں، ایک انتہائی مقدس عمل ہے۔ ہم نے دیکھا کہ محنت کش کس طرح خدا کا محبوب بنتا ہے۔ اور کلاک کے پرزوں کی مثال سے ہم نے سمجھا کہ ہر شخص کی انفرادی جدوجہد ملک کی معاشیت کا پہیہ کیسے چلاتی ہے۔ ہاں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کس طرح کمائی کا خالص پن انسان کی دعاؤں کے قبول ہونے کا راستہ طے کرتا ہے، بالکل گاڑی کے انجن اور فیول کی طرح۔ رزق حلال واقعی ایک جامع فارمولہ ہے۔ اس پورے تصور کو سمجھنے کے بعد میں سوچ رہا تھا کہ ایک نیا زاویہ ذہن میں ابھرتا ہے جو موجودہ حالات پر بڑی گہری چوٹ کرتا ہے۔ وہ کیا زاویہ ہے؟ دیکھیں، اگر رزق کا خالص پن براہ راست ہماری دعاؤں کی قبولیت اور ہمارے باطنی سکون کا فیصلہ کرتا ہے تو ذرا آج کے جدید دور پر نظر دوڑائیں۔ ہر طرف ایک عجیب سی معاشرتی بے چینی ہے۔ ہاں، شدید ذہنی دباؤ ہے، انزائٹی ہے، سب پریشان ہے۔ حالانکہ بظاہر مادی سہولیات پہلے سے کہیں زیادہ ہیں، لیکن سکون ناپید ہے۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ اس بے سکونی کی اصل وجہ ہماری جدید اور پیچیدہ سپلائی چینز میں چھپی ہو؟ اب کا مطلب ہے آمدنی کے وہ طریقے جنہیں ہم نے نارمل سمجھ لیا ہے۔ بالکل، ہو سکتا ہے ہمارے معاشی نظام میں کہیں ایسی روحانی ناپاکی شامل ہو گئی ہو جسے ہم ظاہری منافع کے شور میں محسوس ہی نہیں کر پا رہے، اور وہی خاموشی سے ہمارا مجموعی سکون کھا رہی ہے۔ یہ تو واقعی ایک بہت گہری اور پریشان کن بات ہے۔ کیا واقعی پیچیدگیوں نے اس ملاوٹ شدہ ایندھن کو اتنا عام اور پوشیدہ کر دیا ہے کہ ہم بے سکونی کی اصل وجہ ہی فراموش کر بیٹھے ہیں؟ یہی وہ سوال ہے جس پر میرا خیال ہے ہر شخص کو اپنے معاشی فیصلوں کی روشنی میں خود غور کرنا چاہیے۔ اور اس سب کو جاننے کے بعد کیا ہم اب بھی اپنے روزگار کو محض مجبوری سمجھیں گے، یا اس عظیم کلاک کے ایک اہم پرزے کی طرح اپنا کردار دیانت داری سے ادا کریں گے؟ اسی فکر انگیز سوال کے ساتھ ہم آج کے ڈیپ ڈائیو کو یہیں روکتے ہیں۔ سننے والے اس پر ضرور سوچئے گا۔